بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سامعین کرام، ختم نبوت سے متعلق کئی پہلو اور کئی مسائل ذکر کیے جا چکے. موسوعۃ العقیدہ والادیان میں اس ضمن میں اس بحث کے اخیر میں چند امور کا تذکرہ کیا گیا ہے. اگرچہ ان میں سے بعض کو پچھلے دروس میں سرسری طور سے ہم ذکر کر چکے ہیں، لیکن بعض علماء کی مضبوط عبارات کے ذریعے سے کچھ مسائل پر روشنی ڈالی گئی ہے. اس لیے میں بہتر سمجھتا ہوں کہ ان میں سے بعض چیزوں کی کچھ تفصیل بیان کر دی جائے. سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت اور نبوت کے خاتم اور آخر ہونے کے سلسلے میں آپ کی خصوصیت پر سوال اٹھایا اور اعتراض کیا، اور یہ کہا کہ چونکہ یہ بات تواتر سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام ان کا آخر زمانے میں نزول ہونے والا ہے، آپ اتریں گے اور دجال کا قتل کریں گے، ان سے متعلق تفصیلات روایات میں صحیح حدیثوں میں موجود ہے. تو اس سے یہ وہم ہوتا ہے، کچھ لوگوں نے یہ وہم پیش کیا، سوال اٹھایا کہ اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری پیغمبر اور رسول ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا زمانہ ہوگا. ابھی ان کی وفات یا موت ہوئی واقع نہیں ہوئی ہے، وہ اٹھا لیے گئے ہیں زندہ آسمان میں. اب قرب قیامت میں ان کا نزول ہوگا اور پھر وہ اپنے متعینہ کام اللہ تعالیٰ نے جیسا متعین فرمایا ہے اسے انجام دینے کے بعد، اپنی عمر پوری کرنے کے بعد گزریں گے. تو گویا آپ کی وفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہو رہی ہے. اور چونکہ آپ کو پیغمبری حاصل ہوئی، اس میں یہاں اضافہ کروں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا. ہاں، بلکہ اس پر اس نے قرآن کی 30 آیات سے استدلال کر کے یہ کھینچ تان توڑ مروڑ کر ثابت کرنے کی کوشش کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی. ہاں، ان 30 آیتوں میں جس میں انبیاء کرام علیہ السلام کے دنیا سے گزر جانے کا عمومی طور پر تذکرہ ہے، اس عموم میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شامل کرتا ہے. ہاں، اور اس میں جو بھی دیگر استدلالات ہوں ان 30 آیتوں کے استدلال کے جواب میں علماء اسلام نے بڑی زبردست کوششیں کی اور بھرپور جواب دیا. تحریک ختم نبوت کا ایک سلسلہ چلا جس میں ہر طرح سے ختم نبوت کے اس شاندار عمارت اور دین کی اس بنیاد کی حفاظت کے لیے بھرپور کوشش کی گئی. اور تاریخی حقیقت کے اعتبار سے اس بات کا اظہار کرنے میں مجھے کوئی بات اور جھجک نہیں ہے کہ اس میدان میں بھی اہل حق، خاص طور سے اہل الحدیث کو، ان کے علماء کو آپ صف اول میں پائیں گے کہ تحریک ختم نبوت کے سلسلے میں بھی انہوں نے دوسروں کی پیشوائی کی. اور ہر وہ شخص، ہر وہ تحریک، ہر وہ گروہ جس نے ختم نبوت کی بنیاد کو ہلانے کی کوشش کی، اس کا دنداں شکن جواب دیا، مسکت جواب دیا. آپ کو میں اس سلسلے میں اسی مقام پر یہ ذکر کر دوں کہ تحریک ختم نبوت کے نام سے ایک لمبا طویل سلسلہ علماء کی بر صغیر میں علماء کی خدمات پر مشتمل کتابی شکل میں شائع ہو رہا ہے. ڈاکٹر بہاؤالدین صاحب برطانیہ میں جو مقیم ہیں، ان کے قلم سے نکلا ہوا، جس میں وہ تاریخ کا وہ حصہ جو گرد و غبار میں دبا جا رہا تھا اس کو جھاڑ جھوڑ کر صاف اور منقح کر کے بہترین اور خوبصورت انداز میں پیش کر رہے ہیں. یہ وہ کتاب ہے جس کا آغاز یا اس کی بہت ساری قسطیں برمنگھم سے شائع ہونے والے ماہنامہ صراط مستقیم میں شائع ہوتے تھے. ہم لوگ اس زمانے میں، میں نے اس کی بہت ساری قسطیں پڑھی.
ڈاکٹر بہاؤالدین جن کی تحریر بڑی دلچسپ، خوبصورت، پرکشش بھی ہے اور حق بیان بھی ہے، انہوں نے اپنے اس سلسلے میں جو انہوں نے اب بہت طویل انداز اختیار کیا ہے، لوگوں کو ہو سکتا ہے اس کی طوالت سے شکایت ہو، لیکن حقیقت میں وہ تاریخ کا ایک اہم شاندار کارنامہ ہے، اور خاص طور سے موجودہ دور کے علماء اور خاص طور سے اہل حدیث علماء اور جمعیت کا ایک فریضہ تھا، ان پر ایک قرض تھا جسے کسی حد تک ادا کرنے کی ڈاکٹر بہاؤالدین نے کوشش کی کہ علماء اہل حدیث اور بعض دوسرے بھی جنہوں نے اس سلسلے میں بھرپور علمی کارنامے انجام دیے، مناظرے کی سطح پر، وہ قلم کے ذریعے سے ہو، زبان کی سطح پر ہو، عوامی تحریک کے طور پر ہو، ختم نبوت کی عمارت کی حفاظت کے لیے جن لوگوں نے کوششیں کی، ان کے کردار اور کارناموں کو انہوں نے اکٹھا کر دیا، اور انہی لمبے چوڑے بیانات میں میں اس کا ایک چھوٹا سا سلسلہ انہوں نے بتایا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی ان کوششوں کا مختلف طریقے سے علماء نے مختلف جواب دیے، کتابیں لکھی۔ اس نے جو ان 30 آیتوں سے استدلال کر کے یہ کوشش کی کہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے چلے گئے، ان کی موت اور وفات ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو جسم و جان کے ساتھ اٹھایا، اس کا جواب بہت سارے علماء نے دیا، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ اور دیگر بہت سارے علماء نے، لیکن ان کے ڈاکٹر بہاؤالدین کے بیان کے مطابق ابراہیم میر سیالکوٹی علیہ رحمہ، جو مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کے ساتھ رہا کرتے تھے، بہت سارے مناظرات میں، علمی کاوشوں میں، جنہوں نے کتاب تاریخ اہل حدیث لکھی، ان کی ایک کتاب ہے شہادت القرآن، جو 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک میں تو مرزا غلام احمد قادیانی کے استدلالات 30 آیتوں سے جو اس نے دلیل استدلال کرنے کی کوشش کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی، اس کے ان استدلالات کا جواب دیا ہے کہ یہ استدلال صحیح نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرے جز میں اس کے جوابات بیان کیے ہیں اور ثابت کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی یا اس کے رفقا یہ کوشش کیوں کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو ثابت کرے؟ وہ حضرت عیسیٰ کے نزول کا جو ذکر قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اس کے سلسلے میں حضرت عیسیٰ کو معزول کر کے کرسی خالی کرنا چاہتے ہیں، مقام رسالت و نبوت کی، اور پھر اس کرسی کو، خالی کرسی پر مرزا غلام احمد قادیانی کو بٹھانا چاہتے ہیں، اس لیے وہ زور دیتے ہیں، اور عام طور سے اہل علم بیان کرتے ہیں، یہ تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ قادیانی حضرات چھپ کر، یہ باطنیہ ہے، چھپ کر سامنے حملہ کرتے ہیں، دیہاتوں میں عام اور سادے لوگوں کے درمیان، جاہل لوگوں کے درمیان جاتے ہیں، اپنی اصل شناخت کو چھپاتے ہیں، اسلام کا نام لیتے ہیں، اس کے داعی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور پھر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، بتدریج ان کے ذہن و دماغ میں زہر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب وہ قادیانیت کی دعوت دینے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی بحث کا آغاز عموماً اسی سے شروع ہوتا ہے کہ وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ ان کے خیال میں اس میں عام آدمی الجھ جاتا ہے کہ جن دلیلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد ایک رسول ہی تھے، آپ سے پہلے اور رسول گزر چکے، تو اب وہ کہتے ہیں دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے اور رسول گزر چکے، تو جیسے دیگر رسول گزرے ان کی موت واقع ہو گئی، ویسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس میں شامل ہے۔ یہ میں نے ایک مثال کے طور پر بیان کرنے کی کوشش کی کہ اس عموم کو دھوکہ دے کر وہ یہ دلیل دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیے قرآن کی آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ سارے رسول جو پہلے آئے تھے سب گزر گئے، کوئی زندہ نہیں، جبکہ یہاں استثناء ہے۔ میں اگر اس کا جواب دینے لگوں تو ایک لمبی گفتگو ہو جائے گی، فی الحال ہم اس کے جواب میں نہ جاتے ہوئے صرف میں یہ ذکر کروں کہ ڈاکٹر بہاؤالدین صاحب نے ذکر کیا کہ 30 آیتوں سے جو استدلال کیا مرزا قادیانی اور ان کے لوگوں نے، اس کا جواب بہت سے لوگوں نے دیا، لیکن سب سے بہترین جواب ابراہیم میر سیالکوٹی کا ہے۔ میں نے خود وہ کتاب پڑھی نہیں، ابھی منگایا ہوں، انشاءاللہ اسے دیکھیں گے، لیکن ڈاکٹر بہاؤالدین کے مطابق وہ اس ضمن میں سب سے بہترین مواد پر مشتمل دنداں شکن جواب ہے۔ تو ان کے یہاں یہ کوشش کی جاتی ہے بیان کرنے کی، اور اسی بنیاد پر وہ وفات مسیح کو گھما پھرا کر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ناکام ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ان کی دلیلیں مضبوط اور ثابت شدہ نہیں ہیں۔ اب یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ اب حضرت عیسیٰ کا نزول اگر مانتے ہیں، مرزا بھی یہی کہتا ہے یا ان کے لوگ کہ جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو پھر آپ اگر یہ عقیدہ رکھتے بھی ہیں مسلمان، تو بھی تو یہ سوال اٹھتا ہے نا کہ ایک طرف آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہہ رہے ہیں،
اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آنے والا مانتے ہیں. اور پھر یہ لوگ کچھ غیر محتاط مسلمان علماء کی تحریروں سے بھی استدلال کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ احسن نانوتوی صاحب، دیوبندی اور بریلیوں کا جھگڑا شدید اسی موضوع پر ہوا، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھ ڈالا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں کہ 7 زمینیں ہیں، 7 زمینوں میں 7 محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہوں گے. بریلیوں نے اس کا رد کیا. اب ان کی تائید میں جو ہے وہ مولانا مدنی صاحب، حسین احمد مدنی صاحب تحذیر الناس میں لکھتے ہیں کہ اگر بالفرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آ بھی جائے تو آپ کے خاتم النبیین ہونے پر فرق نہیں پڑتا. ہاں اس سے قادیانی حضرات بھی خوب استدلال کرتے ہیں اور بہت سارے دوسرے لوگ بھی کہ دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر آ بھی جائے تو آپ کے خاتم النبیین ہونے پہ فرق. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی مستقل نبی نہیں بلکہ ذلی اور بروزی ہیں، غیر تشریعی ہیں. علامہ احسان علیہ ظہیر اور دوسرے علماء نے کہا کہ جب یہ بحث کرتے ہیں تو یہ بیان کرتے ہیں کہ غیر تشریعی نبی ہے. ذلی اور بروزی ایک ایسی اصطلاح جو قرآن حدیث میں کہیں نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا تھا اس سے پہلے کہ ان کی نبوت مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ذل اور سایہ ہے، اس کا ظہور ہے. اس سلسلے میں وہ بڑی دور دور کی کوڑی لاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اللہ کے رسول اور میرے درمیان بھی اتنا ہی فاصلہ. حالانکہ یہ بھی غلط ہے. لوگوں نے اس پر بھی پکڑ کی کہ اس کا یہ استدلال بھی صحیح نہیں ہے. تو جس طرح حضرت عیسیٰ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہوئی اور ایسے ہی حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ کی نبوت آئی اور ان کے نبوت کا نمایاں کیا گیا، ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھے کیا گیا. ایسے الٹے سیدھے استدلال کھینچ تان کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مرزا صاحب نے یہ جو استدلالات کیے ہیں اس میں ایک یہ بھی یا یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو پھر آپ خاتم النبیین کیسے؟ اور اسی بنیاد پر وہ یہ عبارت بھی کھڑی کرتے ہیں کہ جب آپ عیسیٰ کے آنے کے باوجود آپ کو خاتم النبیین مان رہے ہیں تو ایسے ہی اگر مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی نبوت کے منصب پر فائز مان لیا جائے تو اس سے آپ کے خاتم النبیین ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اس تناظر میں ان کے اس اعتراض کو آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو. اس لیے اس کا جواب ہمارے علم میں ہونا چاہیے. اس سے پہلے بھی میں نے اس کا جواب دیا ہے. یہاں امام سفارینی ایک معتبر صاحب قلم صاحب عقیدہ شخص، ان کی کتاب لوامع الانہار البہیہ، اور اسی طریقے سے امام آلوسی کی روح المعانی، ان دونوں کتابوں کے حوالے سے یہاں جواب نقل کیا گیا ہے کہ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اس بات میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آخر زمانے میں حضرت عیسیٰ آئیں گے. تو حضرت عیسیٰ کے آخر میں آنے سے کیا وہ خاتم النبیین ہو گئے؟ نہیں. کیسے؟ اس اشکال کا جواب دے رہے ہیں. تو کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام وہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے یا اس دنیا میں نبوت سے آراستہ ہونے سے پہلے دنیا میں آئے اور نبی بنائے گئے، مبعوث کیے گئے. اور جس وقت وہ حین ینزل، جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول فرمائیں گے، اتریں گے اللہ کے حکم سے، تو تب بھی وہ اپنی نبوت کے منصب پر، یعنی جو ان کا مقام نبوت ہے، منصب نبوت کا جو درجہ ہے اس سابق نبوت کے اس درجے اور منصب پر فائز رہیں گے، اس سے الگ اور علیحدہ نہیں ہوں گے. لا انہ یوحى الیہ بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا، آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی طرف، وفات نبی کے بعد ان کی طرف وحی کی جائے گی، یہ مطلب نہیں ہے. اور ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ ختم نبوت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو جانے کا اس کا معنی یہ ہے، جیسا کہ گزر چکا، کہ اب کوئی نبوت نئے سرے سے شروع نہیں ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانے میں آئیں گے، نبوت کے مقام پر رہیں گے، لیکن ایک نبی کو جس طرح شریعت کے احکامات وحی کیے جاتے ہیں ان کو اس طرح وحی نہیں کی جائے گی. اب جب زمانہ نبوت محمدی میں ان کا نزول ہوگا، ان کی نبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی تھی اور ان کی شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کے قرآن کے ذریعے سے، آپ پر نازل ہونے والے قرآن کے ذریعے سے منسوخ کر دی گئی ہے. اب وہ اس کو شرعی حیثیت اس کی حاصل نہیں ہے. چنانچہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نئی نبوت پیدا نہیں ہوگی، اور نہ ہی آپ کی نبوت اور شریعت کے بعد، بہت اچھی طرح یہ جملہ دماغ میں رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور شریعت کے بعد کوئی بھی نئی شریعت، نیا دین، نیا حکم نہیں آنے والا۔ آپ نے قرآن اور حدیث کی شکل میں دین کی جو بنیادیں، فروعی احکامات اور سارے معاملات حلال حرام جائز ناجائز جو بھی بیان کر دیا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے دنیا میں تو کوئی نیا حکم، ایک بھی نیا حکم وہ بیان نہیں کریں گے یا شریعت کے حکم کے طور پر پیش نہیں کریں گے، ان کو وحی کر کے بتایا نہیں جائے گا، بلکہ وَلَا يَتَّصِفُ بِذَلِكَ أَحَدٌ بَعْدَهُ، اس چیز سے، شریعت سازی احکامات کو بیان کرنے سے، اس صفت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی اس صفت سے متصف نہیں ہوگا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو نبی اور رسول بنایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنایا گیا، آپ کے بعد نہیں بنایا گیا۔ تو اسی جواب سے کہہ رہے ہیں کہ اس سے ظاہر ہو گیا کہ اس میں کوئی تعارض، ٹکراؤ اور منافات نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو مانا جائے، اور اس کے باوجود آپ کے خاتم النبیین ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، بالکل صاف ہے۔ مزید آگے اس جواب کو اور زیادہ تقویت حاصل ہوتی ہے اگلے حصے سے کہ پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نازل ہوں گے تو نزول فرمائیں گے، تو اس وقت نزول فرمانے کے بعد چونکہ شریعت محمدیہ اور رسالت محمدی علیہ السلام کے زمانے میں ان کا نزول ہوگا، اس لیے اب اس زمانے میں دنیا میں آنے کے بعد وہ شریعت عیسوی پر، انجیل کی شریعت پر عمل نہیں کریں گے، بلکہ وہ جو عبودیت اختیار کریں گے، جن احکام و مسائل پر عمل کریں گے، وہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہوگی، اصول دین کے سلسلے میں بھی، فروع دین کی سلسلے میں بھی، نہ کہ پچھلی اس شریعت کے مطابق جو منسوخ کر دی گئی ہے۔ وہ شریعت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے توریت کی شریعت کو تکمیل کے درجے تک پہنچانے کے لیے، اس شریعت پر اللہ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد عمل نہیں کریں گے، آخر زمانے میں وہ شریعت محمدی کی پابندی کریں گے، جو کہ اور ان کی اپنی شریعت جو تھی وہ منسوخ ہو چکی، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلیفہ کی حیثیت سے رہیں گے، اور اس ملت اور امت کے درمیان ملت کے حکام کی طرح حکومت قائم کریں گے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمان میں، دنیا میں آنے سے پہلے آسمان میں ہی ان کو سکھا رکھا ہے۔ یہ میں عبارت کا مفہوم بیان کرتا ہوں جو موضوع میں بیان کی گئی ہے، یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو سکھا رکھا ہوگا اس کے مطابق وہ اس دنیا میں آنے کے بعد عبادات اور احکامات کے سلسلے میں قرآن و حدیث کی شریعت کی تعلیم پر عمل کریں گے جو اللہ نے سکھا رکھی ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کی طرح وہ فیصلے حکومت قائم کریں گے اور فیصلے صادر فرمائیں گے۔ یہاں میں ضمناً یہ بھی ذکر کر دوں کہ کچھ لوگوں نے تقلیدی جمود اور مسلکی تعصب کی بنیاد پر اس درجہ غلو کیا کہ نبی کے مقام کو بھی گھٹا دیا، اور یہاں تک اپنی فقہی کتابوں میں لکھ مارا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو فقہ حنفی پر عمل کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ فقہ حنفی کا علم کیسے ہوگا؟ یہاں تو اہل علماء عقیدہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے تو ان کو شریعت محمدی کا علم اللہ تعالیٰ دے دے گا نزول سے پہلے، لیکن فقہ حنفی کہاں سیکھیں گے؟ یہ فقہائے احناف نے جنہوں نے لکھا، گستاخی کی، انہوں نے یہ کہا کہ وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی قبر پر جائیں گے اور ان سے فقہ حنفی کی تعلیم لیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام نبوت ہے اور ایک امام مجتہد، اور یہ عام طور سے مقلدین تقلید نہ کرنے والوں پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ بزرگان دین کی فلاں اور فلاں کی توہین یا گستاخی کرتے ہیں۔ اب بتائیے کہ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اولو العزم رسولوں میں سے ہیں ان کو ایک امام کا شاگرد بنا دیا، اور وہ بھی وہ قبر میں ان کو تعلیم دے رہے ہیں۔
اسے آپ کیا کہیں گے؟ کیا ایک نبی کی شان میں صریح گستاخی نہیں ہے؟ جو لوگ ایسا مانتے ہیں، میں ایسا مانتا ہوں کہ وہ صراحتاً پیغمبر کی گستاخی کر رہے ہیں اور مقام رسالت سے بالکل ناآشنا ہے، اور تقلیدی تعصب میں وہ اندھے ہو گئے، ان کی آنکھیں بلکہ ان کی بصیرت مر چکی ہے۔ ہاں، ایک پیغمبر کا درجہ مجتہد مطلق سے کمتر ہوگا؟ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بھی مقلد ہوں گے؟ مقلد جاہل ہوتا ہے، یہ کتابوں میں لکھا ہے اصول کی، کہ جس کو قرآن و حدیث نہیں سمجھ رہا ہے وہ مجبور ہے کہ بغیر سمجھے بوجھے اب کیسے دین پر عمل کرے گا، تو قرآن و حدیث کو چھوڑ کر وہ امام کی بات مانے گا کہ قرآن حدیث نہیں سمجھ سکتا۔ حالانکہ یہاں بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ عام آدمی جو قرآن حدیث نہیں سمجھ سکتا، کیا وہ امام کی عبارتوں کو، فقہ کی کتابوں کو سمجھ لیتا ہے؟ اور اگر اسے سمجھ لیتا ہے تو قرآن و حدیث کیوں نہیں سمجھتا؟ تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں وہ امام کی کتاب اور ان کے فتووں کو نہیں پڑھتا سمجھتا، بلکہ علماء سے فتویٰ پوچھے گا، اور علماء تو جب علماء فتویٰ دینے والے ہیں، یہ عام آدمی علماء سے رجوع کرے گا، تو علماء قرآن و حدیث کو کیوں نہیں سمجھ سکتے جب وہ فقہ کی کتابوں کو سمجھ سکتے ہیں؟ تو تقلیدی جمود کی حقیقت میں قرآن حدیث کی دلیلوں سے ہی نہیں، عقلی اعتبار سے بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، علماء کی طرف مشکل مسائل میں، اجتہادی امور میں رجوع کیا جائے، اور پھر دیکھا جائے گا کہ اقرب الی الدلیل، ایک عالم نے ایک فتویٰ دیا، دوسرے نے اس کے علاوہ دیا، تو دونوں میں سے دلیل کے اعتبار سے کون مضبوط ہے؟ وہ ہمیں دلیل سمجھائیں گے کہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں اس دلیل کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، تو آپ جس دلیل پر مطمئن ہوں گے اسے قبول کر لیجئے۔ ہاں، اور زندگی میں ایسے مسائل جہاں اس قسم کی دقت پیش آئے گی وہ بہت زیادہ نہیں ہے، کچھ ہے۔ باقی دین کے ایسے مسائل جو روزمرہ ہم کو ضرورت پیش آنے والے ہیں، ان میں قرآن حدیث کے مسائل، ثابت شدہ مسائل کا معلوم کر لینا، دلیل کے اعتبار سے راجح قول کا جان لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان بنایا، اور خاص طور سے عقائد اور منہج کے اصولوں کے بیان میں تو ایسا معاملہ ہے بھی نہیں کہ جو صحیح اور سچی باتیں ہیں، ثابت شدہ حقائق ہیں، اس کے جاننے میں آپ کو دقت ہو۔ اب جیسے یہی بحث ہم پڑھ رہے ہیں ختم نبوت کی، یہ کتنا صاف، صریح اور واضح مسئلہ ہے، اور ختم نبوت کو جب آپ نے کسی مسلمان نے مان لیا تو اسی کے ماننے کے ضمن میں ایسا مانتا ہوں کہ تقلید جامد کی گنجائش بھی رد ہو گئی، ختم ہو گئی، کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الرسول مان رہے ہیں، اس کا مطلب آپ کی نبوت، آپ کی اتباع اور اطاعت کے مقابلے میں اب کسی کی اتباع اور اطاعت چلنے والی نہیں ہے۔ تو اب کوئی شخص اگر کسی بھی انسان کو یہ درجہ دیتا ہے کہ وہ جو کہے گا ہم اسی کو مانیں گے، وہ جو دین بتائے گا ہم اسی کو دین سمجھیں گے، وہ جس چیز کو حلال اور حرام کہے گا ہم اسی کو حلال اور حرام سمجھیں گے، ایسا اگر وہ مان رہا ہے تو وہ نبوت کی کرسی پر اس شخص کو بٹھا رہا ہے جس کو ایسا مان رہا ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ ہاں، یہ میں جو بیان کر رہا ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ اصولی طور پر علماء اسلام میں اس بارے میں کسی کا اختلاف ہوگا۔ اس کی توجیہ میں، اور جو لوگ تقلید کو جائز کھینچتان کے ثابت کرتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، وہ اس میں چور راستے نکالنے کی ضرور کوشش کریں گے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ اصولی اعتبار سے یہ مسائل بالکل صاف ہیں۔ ایک عام سے عام آدمی اگر اپنی عقل و بصیرت کا استعمال کرے گا تو قرآن حدیث کی یہ دلیلیں اس کو اصولی اور بنیادی چیزیں سمجھانے میں کوئی کمی نہیں رکھے گی، آسانی سے وہ سمجھ سکتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص سمجھنا ہی نہ چاہے، یا کسی عصبیت اور کسی خارجی سبب کی بنیاد پر وہ تعصب کا شکار ہے، سچائی کو ماننا ہی نہیں چاہتا، دلائل سے آنکھیں بند کر کے بیٹھنا چاہتا ہے، تو یہ قرآن و حدیث کی دلائل کی کمزوری یا خامی نہیں ہے، یہ اس کی اپنی نگاہ کی کمزوری اور اللہ کی توفیق سے محرومی پر دلالت کرنے والی چیز ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نزول جو فرمائیں گے تو شریعت محمدیہ پر عمل کریں گے۔ اب شریعت محمدیہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث بنیادی طور سے اسی کے مطابق حکومت اور فیصلہ کریں گے، اور وہ ایک خلیفہ کی طرح فیصلے کریں گے۔ چنانچہ فیحکم بالقرآن، وہ قرآن کے ذریعے سے فیصلے کریں گے۔ ویکسر الصلیب، صلیب کو توڑیں گے۔ ویقتل الخنزیر، خنزیر کا قتل کریں گے۔ ویضع الجزیہ، اور جزیے کا خاتمہ کر دیں گے۔ یہاں کچھ لوگوں نے ایک سوال اور بھی اٹھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طریقہ رہا ہے ابھی بھی کہ اگر کسی دشمن قوم کے پاس جاتے تو کہتے کہ یا تو اسلام قبول کر لو یا جزیہ دو۔ ہمارے اور تمہارے درمیان جب ٹیکس کا معاملہ ہو جائے گا تو ہمارے لیے معاہدہ ہوگا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا مقصد جنگ کرنا نہیں ہے، دعوت اصل مقصود ہے۔ جزیے کو قبول کر لیا تو اس کا مطلب اب مسلمان دعات کا، علماء کا اس ملک میں دشمنوں کے علاقے میں آنے جانے پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، دین کی دعوت اور توحید کی تعلیم وہاں پہنچائی جا سکتی ہے۔ یہ دروازہ کھل گیا تو لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی کی مخالفت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو جزیے کا بھی یہ حکم ہے۔
اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا تو وہاں جزیے کا معاملہ ختم ہو جائے گا. اس کی کچھ حکمتیں ہیں، فی الحال اس پر بحث نہ کرتے ہوئے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو بنیادی طور سے وہ حکمتیں ہوں نہ ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیے کو مشروع کیا، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو منسوخ کر دیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خنزیر کو قتل نہیں کیا، یا ہم کو عام امتیوں کو یہ حکم نہیں دیا کہ خنزیر کو جہاں دیکھو مارو یا قتل کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے. تو کیا کچھ لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ نیا عمل اور نئے حکم پر فیصلہ کر رہے ہیں، گویا شریعت محمدی میں تبدیلی کر رہے ہیں. میں یہی یہ اعتراض نقل کر کے اس کا جواب بھی بیان کر رہا ہوں، لیکن اس کا جواب خود یہی ہے جن حدیثوں میں اس کا تذکرہ ہے. یہ کس نے بیان کیا کہ وہ خنزیر کو قتل کریں گے؟ یہ کس نے بتایا کہ وہ صلیب کو توڑیں گے؟ یہ کس نے بتایا کہ وہ جزیے کا خاتمہ کر دیں گے؟ یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں یہ بیان کیا، تو اللہ کے نبی خود یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایسا ایسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے. تو گویا اللہ کی طرف سے نبی کو بتایا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اعمال کا تذکرہ کرتے ہوئے جب اسے خود بیان فرمایا ہے تو یہ بھی شریعت محمدی کا حصہ ہی ہو گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کام بھی کریں گے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہے. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کی شریعت کا ہی حصہ ہوا، آپ کی شریعت سے باہر نہیں ہوگا. وَلَا يَقْبَلُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا الْإِسْلَامِ. اہل کتاب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسلام کے علاوہ کوئی دوسری چیز قبول نہیں کریں گے کہ یا تو مسلمان ہو یا پھر ہمارے تمہارے درمیان پھر فیصلہ ہوگا. ہاں، مقابلہ آ رہا ہے اسے. کیوں؟ اس کے کئی اسباب ہوں گے. اب جزیے کی گنجائش نہیں رہے گی. خود حضرت عیسیٰ کو ماننے کا تم دعویٰ کر رہے ہو نا، خاص طور سے نصارہ، توریت انجیل والے، تو اب تم کو ایمان لانا چاہیے. تو ان سے اسلام کے علاوہ کوئی اور چیز قبول نہیں کریں گے. وَقُلُّ هَذَا، یہ ساری باتیں جو بیان کی گئی ہے حدیثوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ آخر میں اتریں گے اور یہ معاملات ہوں گے، یہ سب کے سب ان کی جانب سے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ختم نبوت کا اقرار اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید ہے، تصدیق ہے. اچھی طرح سمجھیں. جواب کا پہلا حصہ یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی ہے، بعد کی نہیں. دوسرا کہ وہ بعد میں جب آئیں گے تو نئی بعثت، نئی نبوت نہیں ہوگی، نئے احکام نہیں ہوں گے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر، قرآن کے دین اور شریعت پر ہی عمل کریں گے، اسی کے مطابق حکومت کریں گے، اسی کے مطابق فیصلے کریں گے. دوسرا مسئلہ یہ کہ جسے بعض اہل سیرت اس احتمال کے طور پر ذکر کیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم نبوت، مہر نبوت سے مخصوص ہونا آپ کے دونوں کندھوں کے بیچ میں دیگر انبیاء کے مقابلے میں، اس پر بھی کچھ لوگوں نے احتمال پوچھا کہ کیا مہر نبوت جو جسم کے اوپر دونوں کندھوں کے بیچ میں آپ کو ابھری ہوئی شکل میں دی گئی تھی، کیا اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص ہیں یا کچھ دوسرے انبیاء کو بھی دیا گیا؟ اور اگر دیا گیا تو آپ ہی کو کیوں دیا گیا؟ تو بعض اہل علم نے اس کی حکمت کے سلسلے میں کئی چیزیں بیان کی ہیں، متعدد باتیں بیان کی ہیں. یہاں انہوں نے 2 لائن میں ایک حکمت کا ذکر کیا کہ ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ یہ مہر نبوت جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر دی گئی، یہ اشارہ ہے آپ کے خاتم النبیین ہونے کی طرف کہ آپ پر اب مہر لگ گئی. تو ختم نبوت کی یہ مہر ہے. آپ کے علاوہ یہ مہر کسی اور کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ نبوت کا باب، نبوت کا دروازہ آپ کے ذریعے سے ختم ہو گیا، اب آپ کے بعد کبھی بھی کسی کے لیے نہیں کھولا جائے گا. اور انہوں نے نقل کیا کہ اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں بیان کی گئی ہے. میں نے اس سے پہلے کے درس میں اشارہ کیا تھا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں بھی برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہ ذکر ہے، ان کی خالہ ان کو لے گئی، کچھ بیماری تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ نے وضو کیا، وضو کا بچا ہوا پانی جو ہے وہ ان کو دیا، انہوں نے پیا، اور پانی پینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کی طرف گئے، آپ کا پیچھے بدن کا حصہ، اوپر کا حصہ کھلا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ابھرا ہوا ختم نبوت کا نشان دیکھا. یہ مسلم شریف میں بھی اور بعض دیگر کتابوں میں بھی ہے. اس کا حوالہ اس سے پہلے میں بیان کر چکا
چکا ہوں. اسی طرح حسن درجے کی وہ روایت جس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا لمبا واقعہ ہے، جو انہوں نے خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا. تو اس میں جو اخیر میں ہے کہ وہ ایک یہودی کے یہاں بطور غلام کام کرتے تھے اور نبوت کی تلاش ہی میں گھر سے نکلے تھے، فارس سے نکلے تھے، مختلف پادریوں، عیسائیوں اور چرچ میں ہوتے ہوئے توریت انجیل کی تعلیمات حاصل کرنے کے بعد ایک آنے والے نبی کے انتظار میں اور جستجو میں ادھر سرگرداں تھے، اور بڑی کوشش کر کے معاوضہ دے کے ایک قافلے کے حوالے اپنے آپ کو کیا. انہوں نے غلام کی طرح بیچ دیا اور ایک یہودی نے خریدا اور مدینہ کے پاس لایا، اور وہاں علاقہ دیکھ کر کے یہ وہ علاقہ اور علامتیں نظر آتی ہے جہاں آنے والے نبی کے تعلق سے بیانات پچھلی کتابوں میں ذکر کیے گئے ہیں، جس کے وہ عالم ہو چکے تھے. چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اور ہجرت کر کے مدینہ آنے کا علم ہوا، جسے اس وقت یثرب کہا جاتا تھا، تو آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چند نشانیوں کے ذریعے سے جانچا. کچھ جمع شدہ رقم لے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور کہا کہ یہ میں نے صدقے کے طور پر رکھا تھا، آپ کو میں یہ دے رہا ہوں. اور دیکھنے لگے حضرت سلمان فارسی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے توریت انجیل میں یہ بات پڑھ رکھی تھی کہ جو آنے والا نبی اور پیغمبر ہوگا وہ صدقہ نہیں کھائے گا، صدقہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، وہ ہدیہ قبول کرے گا. چنانچہ دیکھا حضرت سلمان نے کہ وہ رقم یا جو چیزیں بطور صدقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی تھی، آپ نے کچھ لوگوں کو بلا کر لوگوں میں بانٹ دی، آپ نے کچھ بھی نہیں رکھا. اور بھی کچھ چیزیں جانچی، کچھ سوالات کیے، پھر اس کے بعد جو ہے دوسرے دن آئے اور کچھ چیزیں پیش کر کے کہا کہ یہ میں نے تحفے اور ہدیے کے طور پر تیار کر رکھا تھا، آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور وہ چیز آپ نے رکھی. اور اسی درمیان یہ ہے کہ جب آپ کو یقین ہو گیا تو حضرت سلمان آہستہ آہستہ چل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کی طرف گئے جہاں آپ تشریف فرما تھے، تو اس طرح کہ آپ کی پیٹھ کی طرف آپ کو جا کر دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ نبوت اور بصیرت رکھتے تھے، فراست تھی، دنیا کے ذہین ترین انسان. چنانچہ آپ نے تاڑ لیا کہ سلمان فارسی میرے پیچھے سے میرا نشان نبوت دیکھنا چاہتے ہیں. چنانچہ آپ نے اپنے قمیص کے اوپر کا حصہ اس طرح نیچے کر دیا کہ وہ ختم نبوت یعنی مہر نبوت نظر آئے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر جیسے ہی پڑی، وہ پیچھے سے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لپٹ گئے اور رونے لگے اور آپ پر ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ سے آپ کا پورا واقعہ پوچھا اور یہ انہوں نے بیان فرمایا. یہ حسن درجے کا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے میں عبرت موعظت کے بڑے سامان ہیں کہ دین اور حق کی تلاش میں ایک انسان کو کتنی محنت کرنی چاہیے، کتنی مشقتیں اٹھائی، کتنا لمبا سفر کیا، اپنے آپ کو بچوا دیا، گھر بار چھوڑ دیا، دوسروں کے یہاں مزدوری کی، کام کیا، چاکری کی، سب کچھ کیا. بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو راستہ دکھایا اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور مقام بلند سے سرفراز ہوئے. ایمان ہی نہیں بلکہ صحابیت اور صحابیت میں بھی علم والے صحابہ میں شمار ہوئے. حضرت سلمان فارسی کے اسلام کی بہت اہمیت ہے، اسی لیے امام بخاری نے اپنی صحیح البخاری میں ایک باب ہی باندھا، اسلام و سلمان الفارسی، سلمان فارسی کا اسلام لانا، مسلمان ہونا. ان سے کسی نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ آپ کا نسب کیا ہے، بیان کرو، تو انہوں نے کہا تھا سلمان ابن اسلام ابن اسلام ابن اسلام. سلمان اسلام کا بیٹا، اسلام کا پوتا، اسلام کا پر پوتا ہے نا، میرا خاندان، میری پہچان اسلام ہے. خیر بات تھوڑی سی پھیل گئی. میں اس بات کے استدلال میں اس روایت کا تذکرہ کر رہا تھا کہ مہر نبوت کا تذکرہ صحیح روایات سے ثابت ہے. تو اب کیا آپ ہی کو یہ مہر نبوت ملی تھی یا دیگر انبیاء کو بھی؟ تو یہ بات دلائل سے واضح ہوتی ہے. اہل علم کہتے ہیں کہ یہ آپ اس میں خاص تھے، یہ آپ کی خصوصیات میں تھی، خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہے. اور کیوں یہ آپ کو خصوصیت دی گئی؟ تو اس کی کئی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بتائی گئی کہ چونکہ آپ آخری نبی، آخری پیغمبر تھے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تھا، گویا آپ پر مہر لگا کر اللہ تعالیٰ نے، جیسے ایک تحریر کے آخر میں کوئی جواب اگر لکھتا ہے، جیسے مفتی ہے یا بادشاہ ہے، تو وہ جہاں تحریر ختم ہوتی ہے وہاں مہر لگا دیتا ہے، اسٹمپ لگا دیتا ہے. گویا یہاں اس کی بات ختم ہو گئی، اس کے فرمان کا اختتام ہو گیا. اب اس اسٹمپ کے بعد، مہر اور تحریر کے اسٹمپ کے بعد اگر کوئی تحریر لکھی جائے گی تو وہ بادشاہ کی یا مفتی کی بات نہیں مانی جاتی کہ یہ زائد ہے، اضافہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم اگر مانے، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے لوگوں نے بھی کہا کہ خاتم بمانا مہر ہے،
تو علامہ اسماعیل علی ظہیر نے کہا پہلی بات تو یہ کہ تمام مفسرین کی تفسیر کے برخلاف ہے. اگر بالفرض مان بھی لیا جائے خاتم بمعنی مہر ہے تو ٹھیک ہے. مہر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تحریر کہ وہ آخری حصہ ہے. اب تمام انبیاء کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت پر مہر لگا دی, اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے مہر لگا دی. اب آپ کے بعد کوئی بھی نبی ہوگا تو وہ اسٹمپ اور مہر کے بعد کی تحریر ہے جو جعلی کہلائے گی, نقلی کہلائے گی, قابل قبول نہیں ہوگی, یعنی کوئی نبی سچا ہو ہی نہیں سکتا. یہ ایک مسئلہ اس کا بھی ذکر کیا. یہاں ایک اور بھی مسئلے کا ذکر ہے جو اس سے پہلے ایمان بالکتب کے ضمن میں گزر چکا کہ کیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت اور شرعی احکامات آئے ہیں تو اس سے پہلے کی جو شریعت کے احکامات ہیں یہودیت, نصرانیت یا توریت اور انجیل کی, کیا وہ بھی ہمارے لیے دلیل ہیں یا ہم اس پر آج عمل کر سکتے ہیں؟ اس کا کئی مرتبہ جواب گزر چکا. یہاں اصولی طور پر فقہا اور علماء دین کے یہاں اہل سنت یا اہل حق کے یہاں جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ ہم سے پہلے کے جو انبیاء اور رسولوں کے حالات ہم تک صحت کے ساتھ پہنچیں گے وہ ہمارے لیے نمونہ اور دلیل بن سکتے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ قرآن حدیث میں اس کے خلاف تعلیم موجود نہ ہو. اگر مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یا توریت اور انجیل کی کوئی بات ہم تک پہنچی, کوئی حکم ہم تک پہنچا اور اس سلسلے میں قرآن حدیث کی کوئی تعلیم, کوئی تفصیل موجود نہیں ہے, اس کا رد نہیں ہے, تو وہ ہمارے لیے قابل قبول اور شریعت کا ایک حصہ ہو سکتا ہے. ہاں اگر کوئی حکم قرآن اور حدیث سے ٹکرا جائے, مطلب حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی شریعت کا کوئی حکم ہم تک پہنچے اور قرآن حدیث میں یہ معلوم ہو کہ وہ حکم منسوخ ہو چکا, یہ اس شریعت میں تھا, اب شریعت محمدی میں وہ چیز نہیں ہے, تو پھر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا. جہاں الا یہ کہ جہاں خاموش. یہی وجہ ہے کہ بعض چیزوں میں ہمارے علماء سلف نے پچھلے انبیاء کے طور طریقوں سے استدلال کیا. جیسے مثال کے طور پہ حضرت امام بخاری نے صحیح البخاری میں باب باندھا ہے کہ عریانیت مطلب عریاں برہنہ ہو کر غسل کرنا, کیا آپ اور ہم پورے کے پورے بدن سے کپڑے اتار کر غسل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں تو علماء کا فتویٰ ہے کہ اگر ایسے مقام پر ہیں کہ آپ لوگوں کی نگاہوں سے چھپے ہوئے ہیں, ہاں کھلا معاملہ نہیں ہے, کسی کی نگاہ آپ پر لوگوں کی میں سے کسی کی نہیں پڑ سکتی, تو آپ برہنہ ہو کر غسل کر سکتے ہیں. اس پر دلیل جو دی انہوں نے کہ حضرت ایوب علیہ السلام جو ایک پیغمبر تھے, ہاں انہوں نے برہنہ غسل کیا جیسا کہ حدیث میں ہے, اور ان پر معجزاتی طور پر پانی برسا, سونے کی چڑیاں گری, وہ چننے لگے, وہ روایت نقل کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کپڑا پورا لباس اتارا, پتھر پر اپنا لباس رکھا, غسل کرنے لگے, پتھر آگے بڑھا چلا, جس میں ایک معجزہ تھا اور اس کی حکمت ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے ایک بیماری ہے, وہ آدر ہے, خصوصیت ان کا مرض ہوتا ہے, ہاں ایسا الزام لگایا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس الزام سے آپ کو بری کرنا تھا. تو دور سے جب وہ غسل کر رہے تھے تو پتھر ان کا کپڑا لے کر آگے بڑھا اور یہ پیچھے پیچھے بھاگے, تو دور سے کچھ لوگوں نے دیکھا تو یہ جان لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مرض سے کے شکار نہیں ہے. اس پر بھی کچھ منکرین حدیث سوال اٹھاتے ہیں جبکہ یہ معجزہ ہے اور ثابت شدہ روایت اور حدیث ہے. ان حدیثوں سے امام بخاری نے استدلال کیا کہ پیغمبر نے جب برہنہ ہو کر غسل کیا, اگر برہنہ ہو کر غسل کرنا آداب یا بالکل اس کے خلاف ہوتا شریعت کے, تو کوئی پیغمبر جو کہ انسانوں میں سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتے ہیں ان سے یہ عمل نہیں ہوتا. ایسے اور بھی مقامات پر لوگوں نے شریعت پہلے کی شریعتوں سے استدلال کیا ہے. یہ اس لیے بھی کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد کہا ہے کہ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ, یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے, چنانچہ ان کی ہدایت کی پیروی کیجیے. یہ سورہ انعام کی آیت ہے. اسی طرح سورۃ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب, کہ ان کے واقعات میں, انبیاء کے واقعات میں اولو الالباب عقل والوں کے لیے عبرت کے سامان ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ ان کے واقعات ہمارے لیے درس ہیں, سبق ہیں, اور کئی مقامات پر دلیل و حجت کا بھی کام دے سکتے ہیں. الا یہ کہ اگر قرآن و حدیث میں کوئی ایسی بات آ گئی ہے جو پچھلی شریعت کی باتوں کو منسوخ کرنے والی, جیسے اللہ کے رسول کی ابھی ہم نے پڑھی کہ بھئی ہمارے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا, ہمارے لیے امت محمدیہ کے لیے زمین کے ہر حصے کو مسجد بنایا گیا, کہیں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, چند قبر ہے, گندے مقامات ہیں, اور وہ چند جگہوں کو مستثنی کر کے,
تو گویا پچھلی امت میں وہ تھا اور ہماری امت میں اب یہ رخصت دے دی گئی ہے یا یہ حکم عام کر دیا گیا ہے. تو یہ تبدیلی جہاں واضح ہے ہم اس کی روشنی میں اب پچھلی شریعت کو امت محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو چھوڑ کر قبول نہیں کر سکتے. ہاں اس کے علاوہ اور بھی کئی دلیلیں پیش کی جا سکتی ہیں جس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ احکامات جس کے سلسلے میں قرآن و حدیث خاموش ہیں اور جن احکامات کا رد نہیں ہوتا اس سلسلے میں ہم پچھلی شریعتوں کو اختیار کر سکتے ہیں. یہاں اب اس موضوع سے متعلق ہمارے سامنے آخری دو عنوان بچتے ہیں. ایک تو یہ کہ ختم نبوت پر کے عقیدے کے فائدے کیا ہیں، اس کے ثمرات، نتائج اور فوائد کیا کیا ہیں، اور پھر ایک اہم پہلو کہ مذہب مخالفین کا کیا مذہب ہے. ہاں اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں گفتگو کریں گے، کیونکہ اگر ان میں سے میں نے کوئی بھی موضوع چھیڑا تو مزید لمبا وقت درکار ہوگا جو کسی قدر طوالت کا متقاضی ہے. انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم ختم نبوت سے متعلقہ موضوع اور مضامین کو، مواد کو اختتام تک پہنچا دیں گے. اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.